بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بند کرے صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس زندگی کا ایک بہت بڑا غرض اور مقصد لے کر ہم آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے مقصد اور غرض سے واقف نہیں ہیں جو کہ اس دنیا میں آنے کا ہے، پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے ہمیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارا کسی پہاڑ پر لکڑیاں چننے کے لیے گیا تو اس کو وہاں بہت سارے چمکتے ہوئے بڑے روشن پتھر نظر آئے، تو ان میں سے کوئی ایک پتھر اس نے اٹھا لیا، ایسے ہی یا کافی سارے پتھر اٹھا لیے اور اس کو ادھر ادھر پھینکتا رہا، جس طرح پتھر پھینکے جاتے ہیں وہ پھینکتا رہا۔ ایک پتھر لے کر وہ آگے گیا اور اس کو اچھا لگا، اس نے اپنے گدھے کے گلے میں وہ پتھر ڈال دیا تھا۔ کم و بیش واقعہ کچھ اسی طرح ہے، کافی عرصہ ہوا میں نے پڑھا، ممکن ہے کچھ واقعے میں فرق گفتگو کے دوران ہو بھی جائے۔ جب وہ لکڑیاں بیچنے بازار میں گیا تو کسی ایک جوہری کی دکان تھی، اس نے اس گدھے کو دیکھا، اس گدھے کے گلے میں جڑے ہوئے ایک پتھر کو دیکھا، ایک ہار کی صورت میں اس نے ڈال دیا تھا، تو جوہری نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم سودا کرو گے؟ تو لکڑہارا سوچنے لگا کہ جو میں نے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں گدھے پر ان کا سودا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو لکڑیاں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا لکڑیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لکڑیاں تو مجھے کہیں سے مل سکتی ہیں، ایک چیز ایسی ہے تمہارے پاس جو میرے اس جوہری اس کو بولا جاتا ہے جو موتی ہیرے جواہرات قیمتی پتھر بیچتا ہے، جو کہ اس میرے دکان میں نہیں ہے، تو میں تم سے سودا کرنا چاہتا ہوں، یہ گدھا مجھے دے دو۔ تو اس نے پوچھا کہ اس گدھے کو لے کر آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو، یہ تم سوچو کہ جتنی میری یہ دکان ہے اس میں جتنے بھی قیمتی موتی ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وہ سب تیرے ہیں، یہ گدھا مجھے دے دو۔ تو حیران ہو کر کہنے لگا گدھے کی اتنی قیمت تو نہیں بنتی۔ تو اس نے بولا کہ یہ جو تم نے گدھے کے گلے میں ایک پتھر سا ڈالا ہوا ہے یہ لال ہے اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ میرے سارے موجود اس دکان میں جواہرات اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ تو لکڑہارا رونے لگا اور کہنے لگا ایسے پتھر تو مجھے بہت سارے ملے تھے، وہ میں نے اٹھائے بھی تھے، لیکن راستے میں ان کو ادھر ادھر پھینکتا ہوا آیا اور وہ سارے ضائع چلے گئے۔ افسوس، صد بار افسوس، اگر وہ سارے میں سنبھال لیتا تو آج کتنی بڑی دولت کا، کتنے بڑے خزانے کا میں مالک بن جاتا، لیکن مجھے ان کی قدر اور قیمت کا علم نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو میں سارے وہ
پتھر جو کہ حقیقت میں لال تھے میں سنبھال کے یہاں لے آتا، آج میں بہت بڑی قیمت اس کی حاصل کر لیتا۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں اے انسانو، تم بھی یہ زندگی کے جو لمحے ہیں، یہ سانس ہے، یہ ہیرے لال یاقوت سے بھی قیمتی لے کر آئے ہو، اب ان کو کیسے استعمال کر رہے ہو؟ میں ہوں یا آپ ہیں؟ کیا اس لکڑہارے کی طرح جو کہ راستے میں اپنے ان لال اور قیمتی یاقوتوں کو ادھر ادھر پھینکتا ہوا جا رہا تھا، کیا ہم بھی ایسے ہی ان اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، یا ان کی قیمت اور قدر اور منزلت ہم جانتے ہیں؟ اگر ان لمحات کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، ان کی قدر و منزلت اگر ہم سمجھتے ہیں، تو پھر اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، اس کی قیمت صحیح حاصل کرنی چاہیے۔ کیا ہم اس کے بدلے میں چاہتے ہیں؟ آپ سوچیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت زندگی کی بخشی ہے، یہ لمحے ہمیں عطا کیے ہیں، سانس جو ہم لیتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ سب لوگ فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے، میں بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوا، آپ سب کام کرتے ہیں۔ صبح بھی آپ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، دن کو بھی آپ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، رات کو بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی نہ کسی کام سے آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اپنے ان لمحات کے بدلے میں چیز آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ ہم ذرا سوچتے ہیں، ایک دکاندار دکان پر بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے اور اس کی آدھی زندگی 40 سال 30 سال اسی کام میں گزر چکا ہے۔ 30 سال 40 سال بڑا عرصہ بنتا ہے، کتنے سانس اس نے لیے ہوں گے، کتنے دن اس نے بتائے ہوں گے، کتنی راتیں اس نے گزاری ہوں گی، کتنے گھنٹے اس نے بسر کیے ہوں گے، اور کتنے منٹ اور سیکنڈ بنتے ہیں ان کا تو کوئی حد و شمار نہیں۔ اس کے بدلے میں اس نے کیا حاصل کیا ہوگا؟ کوئی لاکھوں کی بات ہوگی، زیادہ سیانہ ہے، چالاک ہے اور ہوشیار ہے تو کروڑوں کی بات ہوگی، اگر اس سے بھی زیادہ، جس طرح کے ہم دنیا دار جب بن جاتے ہیں تو ہماری لالچ بڑھ جاتی ہے، اور لالچ بڑھتی ہے تو انسانیت گم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف چیزوں کو شمار کرنے میں لگا رہتا ہے، اتنے 100 بن گئے، اتنے لاکھ بن گئے، یہ کروڑ کب بنیں گے؟ کروڑ بن گئے تو یہ ان سے بھی زیادہ ارب کیسے بنیں گے؟ ملین سے بڑھ کر بلین، اور اس سے بھی آگے ساری زندگی۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک شخص تھا جس نے اتنی دولت اکٹھے کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں تھی، چابیاں تھی، 40 خچر اٹھاتے تھے۔ وہ کتنے گودام ہوں گے اس کے، جس کی کنجیاں چابیاں 40 خچر اٹھاتے تھے۔ 40 چابیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اتنی دولت اس نے اکٹھے کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک بات اس کو کہی کہ اس تمہاری ملکیت میں جو غریبوں کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دو، تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ دولت اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، میں غریبوں کو کیوں دوں؟ انکار کر دیا تھا، اس دولت پر سانپ بن کر کے بیٹھ گیا، اور پھر اس پر عذاب نازل ہوا اور اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں غرقاب کر اس کو ڈبو دیا گیا، دھسا دیا گیا۔ یہی ہر انسان کی کیفیت ہے، آپ اور ہم اس سے ماورا نہیں ہے، جب تک صحیح اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے، آخرت کا فکر ہمارے دل میں آ جائے، ورنہ تو تقریباً ہر انسان اس سے مبرہ نہیں ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جنہوں نے اپنے خزانے بھر رکھے ہیں، وہ اپنے خزانے کو اپنی کمائی، اپنا کرتب، اپنی ہوشیاری، اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے میں غریبوں کا حق رکھا ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آپ اور ہم خود ہی بتائیں، اگر ہم ایسے ہیں تو پھر ہم میں اور قارون میں کیا فرق ہوا؟ قارون پر تو ہم بڑے ناراض ہوتے،
اس کو تو 7 صلاتیں ہم سناتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں. تو کتنے قارون بستے ہیں ہمارے شہروں میں، ہم میں کتنے قارون بستے ہیں. ان کو احساس بھی نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ ہم تو بڑے حاجی ہیں، حافظ ہیں، ہم تو نمازی ہیں. لیکن جب مالی حقوق کی بات آئے گی اور اس میں جو اللہ نے دیگر لوگوں کا حق رکھا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. نماز پڑھنے میں بھی آگے ہوں گے، حج کرنے میں بھی آگے ہوں گے، عمرے کرنے میں بھی آگے ہوں گے، شادیوں پر خرچے کرنے میں بھی آگے ہوں گے. لیکن جب ہم یہ موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس میں ہے جو تمہیں غریبوں تک پہنچانا ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، وہ گھبرا جائیں گے، اس سے کنی کترائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1 کروڑ ارب کما لیتا ہے تو وہ کروڑ اور ارب جب اس دنیا سے رخصت ہوگا، کوئی بھی ہم میں سے، وہ کروڑ ہوں، ارب ہوں یا لاکھ ہوں، وہ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. پوری زندگی قربان کی، کروڑہا کمائے، اب وہ جا رہا ہے، وہ دولت اس کے ہاتھ سے چلی گئی. اب آپ ہی بتائیں کہ وہ رومی رحمت اللہ علیہ کی مثال کہ یہ جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک لال اور یاقوت کی طرح ہے، اس کے بدلے میں اس نے جو حاصل کیا وہ ساتھ نہیں جا سکا، وہ دنیا میں رہ گیا. اب آپ اور ہم خود انصاف کریں کہ اس کا سودا گھاٹے کا ہے یا فائدے کا ہے. اب اس موقع پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ پھر آدمی کرے تو کیا کرے. کاروبار زندگی کو بند کر دے، تجارت کو چھوڑ دے، ملازمت کو چھوڑ دے، زراعت کو چھوڑ دے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے سارا معاملہ آسان بنا دیا. اس نے ہمیں یہ گر سکھا دیا ہے کہ تم اگر وہ گر سیکھ جاؤ تو تمہارا ایک ایک سانس اس کے بدلے میں جو تم حاصل کرو گے وہ لال اور یاقوتوں سے بڑھ کر ہوگا، وہ انمول خزانہ ہوگا، وہ لافانی دولت ہوگی، کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی جدا ہونے والی نہیں. لازوال دولت ملے گی، سرمدی خزانہ ملے گا. وہ نہیں سیٹھ والا خزانہ نہیں، کسی رئیس والا خزانہ نہیں، کسی زمیندار والا خزانہ نہیں جس نے حلال حرام جائز ناجائز طریقوں سے بنایا ہوا ہے، غریبوں کا خون چوس کر اس نے بنایا ہوا ہے. کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ خزانہ نہیں. وہ خزانہ ایک اور خزانہ ہے. وہ خزانہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ایک ایک سانس غفلت میں نہیں گزاری. اس نے اس سانس کو لیتے ہوئے سمجھا ہے کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، بحیثیت ایک انسان میری ڈیوٹی کیا ہے، بحیثیت باپ میری ڈیوٹی کیا ہے، بحیثیت ایک بھائی میری کیا ڈیوٹی بنتی ہے، بحیثیت ایک بیوی میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت بہن میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. یہ تو حقوق العباد ہو گئے. اور پھر ساتھ میں ایک اللہ کا بندہ، اس کا مطیع اور فرمان بردار میں ہوں یا نہیں، تو اس مطیع اور فرمان بردار بندہ بننے کے لیے میری کیا ڈیوٹی بنتی ہے، اس نے وہ ڈیوٹی بھی سمجھ لی. یعنی کہ اللہ کو بھی راضی کیا اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے حقوق کو بھی نظر میں رکھا. ظاہری طور پر وہ اپنے گھر میں ہے، ظاہری طور پر دکان پہ ہے، ظاہری طور پر بازار میں ہے، ظاہری طور پر دفتر میں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے، لیکن دل اس کا ان سب چیزوں سے الگ ہے، جس کو طریقہ نقش بندی میں کہا گیا ہے خلوت در انجمن. یا اتنے لاکھوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتنے سارے لوگ، لاکھوں کا نہیں، یہ 1000 یا جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے درمیان اگر یہ لاکھوں کا بھی مجمع ہو تو اس میں جو شخص ایک بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت سمجھتا ہے کہ اللہ کا بھی مجھ پر حق ہے، لوگوں کا بھی مجھ پر حق ہے، تو اس کا کام کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان سے مل رہا ہوگا، ان سے محبتیں بانٹ رہا ہوگا، ان سے پیار کر رہا ہوگا، ان سے باتیں کر رہا ہوگا، لیکن اسی لمحے اس کے دل کو بالکل تخلیہ ہوگا. یعنی کہ اس کا دل ان سب چیزوں سے الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
जुड़ा हुआ होगा। तो वो दोनों काम एक ही वक्त में कर रहा है। तो उस रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात फरमाई थी कि उस लक्कड़हारे ने अपने लाल बर्बाद किए थे, अगर ये हुनर और गुर हम सीख लें तो फिर ये सांस और लम्हे जो हमारे लाल और याकूत की तरह है इंशाल्लाह जाया नहीं जाएंगे। फिर हमें कल कोई जौहरी ये नहीं कहेगा, ए बेवकूफ तुमने ये गद्दे के गले में क्या डाला हुआ है। फिर कल कोई जौहरी हमें ये नहीं कहेगा कि तुमने ये जिंदगी कहां गुजारी थी। और ये भी बात समझने की है कि लाख और करोड़ और अरब रुपयों में खजाने भरने में वो मजा नहीं है जो यार को याद करने में मजा है। बाद 30 साल ईमाना मुहक्कक शुद बखाकानी, बाद 30 साल ईमाना मुहक्कक शुद बखाकानी कि यकदम बा खुदा बूदन बेहज मुल्के सुलेमानी। खाकानी अलैह रहमत ईरान के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनका एक पूरा दीवान है। वो बहुत बड़े अल्लाह वाले अहले दिल गुजरे हैं, उनका एक दीवान है, पढ़ने के काबिल है उनके अशार। बस तो फारसी अशार इतने मुश्किल होते हैं कि समझना उनको आसान नहीं होता, लेकिन ये उन्होंने आम फाम बात कही है। कह रहे 30 साल खाकानी बोलते हैं, मैं सोचता रहा कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज क्या है जो आदमी हासिल कर सकता है। सेठ कहेगा कि करोड़, पॉलिटिशियन कहेगा कुर्सी, कोई पीर फकीर होगा तो कहेगा कि भाई मुरीद। अगर वो ऐसा सोचे तो उसकी बर्बादी है। कोई भी हो, मैं हूं या कोई और है, भाई मेरे ज्यादा बन जाएं और ज्यादा मोतकिद बन जाएं। लेकिन खाकानी फरमाता है कि मैंने ये सोचा और सोचा और सोचा सोचा 30 साल के बाद मुझे ये पता चला कि एक लम्हा अगर मेरा अल्लाह तआला के साथ गुजर जाए, उसके कुर्बत में गुजरे, उसकी मोहब्बत में गुजरे, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत से बढ़कर है। बहुत बड़ी बात कह दी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा के नबी थे, नबुव्वत के साथ उनको बादशाही मिली थी। उनकी नबुव्वत की बात वो नहीं फरमा रहा है, उनकी बादशाही की बात कर रहा है। बादशाही भी ऐसी पूरे रुई जमीन पर उनकी हुकूमत थी कि बैतुल मक़दस में बैठकर पूरी दुनिया की हुकूमत उनके हाथ में थी और हवा पर उनका तख्त उड़ता था और जितनी भी मखलूकात हैं अल्लाह ताला ने उनके हुक्म की ताबे कर दी थी, जो फिर कभी हुआ ही नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम से न पहले हुआ ऐसा, न उनके बाद ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने दुआ ये की थी कि मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो किसी को न मिली हो। तो सारी मखलूक उनके हुक्म के ताबे थी, हवा में तख्त उड़ता था और सारी चीजें, सारे खजाने उनके हाथ में थे। तो खाकानी फरमाता है इतनी अगर हुकूमत, इतनी बड़ी सल्तनत भी मिल जाए तो उससे बढ़कर वो एक सांस है जो उस अल्लाह के कुर्बत में, उसकी मोहब्बत में गुजरे, ये एक सांस उससे बढ़कर है। आज हम यहां बैठे हुए हैं, जिक्र के लिए आए हैं, मोहब्बत के लिए आए हैं, गुनहगार ही सही, बदकार ही सही, पूरी जिंदगी गफलत में गुजर गई है। लेकिन एक दोस्तों, ये एक इस महफिल के दौरान एक सांस भी अगर हमारा अल्लाह के जिक्र में, उसकी मोहब्बत में गुजरा, तो कोई भी हो, एक आम आदमी, किसी भी गांव का रहने वाला, एक काश्तकार, एक मजदूर, तगारी उठाने वाला, एक लम्हा अगर उसने अपने मोहब्बत और अल्लाह की याद में बसर कर दिया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही से बढ़कर उसने मकाम पा लिया। तो ये गुर सीखना है। अल्लाह ताला ने कहा है कि खबरदार, अला खबरदार, आगाह हो जाओ, किसी चीज में सुकून नहीं मिलेगा, मेरे जिक्र में सुकून मिलेगा। ये चीज समझ में आती है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमें शैतान भटकाता है, या दोस्त हमारे जो इंसान नुमा दोस्त होते हैं वो हमें भटका देते हैं, कभी इधर खींचते हैं, कभी उधर खींचते हैं। यहां भी आते हैं तो हमारे पता नहीं हम सीखने आते हैं या क्या करने आते हैं, वल्लाह अल्लाह। कितने लोग होंगे हम में से जो यहां बैठकर कुछ सीखते होंगे, कुछ समझते होंगे, अल्लाह का जिक्र करते होंगे, या ऐसे ही आकर बैठते हैं। ये अगर कोई भी तरीका समझ में ना आए अपनी इस्लाह का, किताब पढ़ने से उसकी इस्लाह न हो, मुजाहिदा करने से उसकी इस्लाह न हो, मेहनत करने से उसकी इस्लाह न हो सके, चिल्ले निकालने से उसकी इस्लाह न हो सके,
ورد وظائف کرنے سے بھی اس کی اصلاح نہ ہو سکے، کیونکہ اپنی نفس کی اصلاح کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اپنے عیبوں پر کون باخبر ہوتا ہے؟ بہت کم۔ کون ہوتا ہے اپنے عیبوں سے باخبر؟ اوروں کے عیب تو فٹافٹ نظر آتے۔ اپنے عیبوں سے باخبر ہونا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اتنی ساری چیزیں، ورد، وظائف، کتابیں، مدرسے، چلے، مجاہدے، یہ ساری چیزیں نہ ہو سکے تو کیا راستہ بچتا ہے؟ صحابہ والا راستہ، صحبت۔ صحابہ والا راستہ کیا تھا؟ صحبت۔ اور صحبت بھی کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ جو صحابہ نے صحبت کی تھی اس کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ ایک رسول کو بھیج دیا۔ کتاب بھیج دیتا اس کی مرضی تھی، لیکن ایک رسول کو بھیج دیا، اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھایا۔ اور میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے نائبین آئیں گے، ان سے وابستگی، ان کی صحبت یہ حضور کی صحبت ہوگی۔ اب یہ چیز سمجھ میں ہمیں کب آتی ہے؟ ہم کبھی کسی خیال میں آتے ہیں، کبھی کسی خیال میں آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت ہی عظیم کام ہے، لیکن اس کے کرنے کا گر اور ہنر سیکھنا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں آتا۔ وہ سندھی میں چوندہ بابا حلوے کھائن لا مہانڈرو کھپے، تو اس کے لیے بھی سچی نیت چاہیے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اب آخر میں طریقے ذکر کی یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں۔ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، سوئے، جاگے، 24 گھنٹے یہ دل پکار رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں ادب سے، سامنے منتظر اور متوجہ، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کیا، اگر کوئی بھی استاد ہو ہمارا، وہ کہے کہ میں بینچ پر نہیں بیٹھتا، میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو وہ نہیں سیکھ سکے گا، وہ نہیں سیکھ سکے گا، اس کو سامنے نیچے چٹائی پر بیٹھنا پڑے گا۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے بڑی مشکل سے آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جائیں گے فلاں سے جا کر ہاتھ ملائیں گے، اس کو چھوئیں گے، اس سے بات کریں گے، گپ شپ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ باتوں سے بات نہیں بنتی، گفتگو سے صرف کلام کریں، یہ ایک بہت نازک سا کام ہے، بہت نازک سا کام ہے۔ یہ ادب سے ہوتا ہے، یہ احترام سے ہوتا ہے، یہ محبت سے ہوتا ہے، یہ لفاظی سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے سے نہیں ہوتا، اپنی تعریفیں کرنے سے نہیں ہوتا، اپنا تعارف کروانے سے نہیں ہوتا۔ صحیح میں استاد ہوں، صحیح میں خان صاحب ہوں، صحیح میں پیر صاحب ہوں، صحیح میں صاحبزادہ ہوں، اس سے نہیں ہوتا۔ پھر یہ ایک سلام دعا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، ایسے تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں اس طرح چٹائی پر اور ادب سے اور سیکھنے کے ارادے سے؟ تو ذکر کریں، اور یہ صحبت جو ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ کیا کیا جائے؟ اگر آپ کو آزمانا ہے تو کتابیں پڑھ کے دیکھیں، اگر آپ کو آزمانا ہے وظائف کر کے دیکھیں، آزمانا ہے تو مجاہدے کر کے دیکھیں، آزمانا ہے تو چلے نکال کے دیکھیں، کر کے دیکھیں۔ لیکن سلسلہ نقشبندیہ میں اسی چیز کو اسی میں رکھا گیا ہے کہ صحبت صحبت صحبت، اور وہ بھی محبت کے ساتھ۔ ذکر کا بھی اس کے بعد نمبر آتا ہے، تو ذکر آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ سب کو اجازت ہے، جو بھی کرنا چاہیں کل بھی ذکر کریں، صبح بھی کریں، شام بھی کریں، رات بھی کریں، دن بھی کریں۔ دوستوں نے ضلع غربی کے دوست تھے، انہوں نے احوال سنایا، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، برانچز قائم ہیں۔ جو وقت قلیل ہو گیا، مجھے افسوس ہے کہ دیر ہو رہی ہے، تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے۔ جو مراکز ہیں وہاں پر بہترین انتظامات کیے جائیں۔ جو دوست ان دنوں میں کچھ سیکھنا چاہیں، قرآن مجید، ضروری مسائل، شریعت، دین کے علوم، ان کا بندوبست کیا جائے۔ وائز اچھے تقریر کرنے والے، نعت خوان تیار ہوں۔ دوست من صاحب بتا رہے تھے میں نے نعت خوان تیار کیے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ سب اس طرح کے دوست تیار ہوں تاکہ تبلیغ کا کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے خیر، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وسلم۔